ناطے سے تو ہر بندہ محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی ذات کے خول میں نہیں جیتے، محبت الہی کے خول میں جیتے ہیں. تو یہ جو حضرت امام حسن اور امام حسین سے محبت تھی، یہ وہ محبت نہیں تھی جو ہر نانے کو اپنے نواسوں سے ہوتی ہے یا ہر دادے کو اپنے پوتوں سے ہوتی ہے، بلکہ ان شہزادوں کا اللہ کی بارگاہ میں جو مقام تھا، یہ سرکار کی محبت اس مقام کو ظاہر کرتی تھی اور اس مقام کے سبب سے تھی. اب دیکھیں کہ ایک طرف آپ محبت کا انداز دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت امام حسن کھیلتے ہوئے آئے اور بچے تھے، پاؤں پھسلا گر گئے تو سرکار نے خطبہ چھوڑ دیا، حضرت امام حسن کو اٹھا کے گود میں بٹھا لیا. یعنی یہ محبت ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، اور یہ چیز بھی نبوت کے دلائل میں سے ہے، نبوت کے دلائل میں سے، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کا ورثہ ہمارے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. صدقہ مینس رفع عامہ کے کاموں میں لگتا ہے. یعنی ہماری اولاد ہمارے ورثے کی وارث نہیں بنتی، ان کو حق ملکیت نہیں ہوتا. ہاں، سربراہ مملکت جو ہے وہ ان کی بھی اسی طریقے سے خرد و نوش کا خیال رکھتا ہے جس طریقے سے دیگر مسلمانوں کا رکھا جاتا ہے. اور امام سرخسی کہتے ہیں کہ یہ جو مقام تھا نا کہ انبیاء کا ورثہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا، یہ اس لیے تھا، یہ اس لیے حکم ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شاید انہوں نے نبوت کا اعلان پیسے اکٹھا کرنے کے لیے کیا ہو. اب دیکھیں نا، یہ الگ بات ہے کہ سرکار پر فقر تھا، اور فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا. اور میں نے چند دن پہلے وہ روایت پڑھی، اللہ کی قسم میں اس کو سمجھ نہیں پایا کہ میں اس پر میں کیا توجیہ کروں، کہ جس رات رسول کریم علیہ السلام کا وصال ہوا، اس دن جو چراغ میں تیل ڈالا گیا تھا وہ پڑوسیوں سے ادھار مانگ کے ڈالا گیا تھا. 15 لاکھ مربع میل کا خلیفہ حاکم ہے مادی طور پر سرکار. 15 میل، میں مادی طور کی بات کر رہا ہوں. 15 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، لیکن شاہی میں فقیری کرنا کوئی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے. لیکن اتنا بڑا اقتدار تو مل گیا. اور ایک یہودی تھا، یہ تو سرکار کی عظمت ہے نا. یہودی نے 6 باغ سرکار کو ہبہ کیے تھے، تحفہ دیے تھے. 6 باغ تھے، وہ مخیریق اس کا ایسا نام تھا. اس طریقے سے فدق جو فہ میں آیا تھا، بہت سی ایسی جائیدادیں تھیں. اب میں جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسی طریقے سے سرکار نے فرمایا میری آل کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، میری آل کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی. صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، بچے تھے، میں نے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی اور میں نے اس کو چبا لیا. تو سرکار نے چبائی ہوئی کھجور میرے منہ سے نکال دی. فرمایا بیٹا یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، یہ ہوتی ہے پیغمبرانہ تربیت، کہ محبت اپنی جگہ پر لیکن احکامات الہی اپنی جگہ پر. سامعین محترم، اب میں آپ کو، کیونکہ ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، آپ 1000 سال پیچھے چلیں گے وہ بھی یہی کہیں گے یہ فتنوں کا دور ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں نا
وہ کہتے ہیں جس کو وفا کہتے ہیں نا کہ اس نے وفا نہیں کی، کہتے ہیں یا تو وفا ہے ہی نہیں، ویسے نام ہے، یا کبھی ہوگی لیکن اب نہیں ہے۔ یعنی شیخ سعدی کے زمانے میں یہ حال تھا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے خطبے آپ پڑھ لیں آپ کو۔ میں کہتا ہوں کہ فتنوں کا دور ہمیشہ رہا، لیکن اس میڈیا نے جو فتنے پیدا کیے ہیں نا، حد کر دی ہے۔ یعنی جو فرقے اپنی موت آپ مر گئے تھے، یہ باطنی، یہ ناسبی ہم تو ضد میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں نا کہ ناسبی ہو گیا ہے، ضد میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں۔ ناسبی وہ لوگ ہیں جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، یہ اپنی موت آپ مر گئے تھے، انہوں نے پھر ان مرے ہوئے فرقوں کو زندہ کر دیا ہے اس سوشل میڈیا نے۔ اور پھر اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مسلمات کو سمجھنا چاہیے۔ کسی مذہب کے کچھ مسلمات ہوتے ہیں، دلیلوں کی بات نہیں ہوتی، دلیلیں ہر بندے کے پاس ہوتی ہیں، کچھ مسلمات ہوتے ہیں، مسلمات کو سمجھنا چاہیے۔ اور یقین جانیے جو بندے اپنے مذہب کے اور ذیلی تقسیم میں آ جائیں، اپنے مسلک کے مسلمات کو نہیں چھوڑتے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے۔ جس بندے نے مسلمات کو چھوڑا ہے وہ گمراہ ہوا ہے۔ مسلمات کیا ہوتے ہیں؟ مسلمات یہ ہیں، مثلا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ہم مسلمانوں کا یہ مسلمات میں سے ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے یہ میں مسلمان ہوں لیکن قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اور میرے پاس فلاں فلاں دلیل ہے، اور پھر وہ دلیلیں دو جو ملحد دیتے ہیں اسلام کے خلاف، وہ دلیلیں دے جو یہود و نصارہ دیتے ہیں اسلام کے خلاف، تو اس کی دلیلوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اسے یہ کہا جائے گا کہ اگر تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا تو تجھے قرآن کو اللہ کا کلام ماننا پڑے گا، یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے۔ خدا را مسلمات کو مت چھوڑیے، مسلمات کو جس بندے نے چھوڑا اس نے سلامتی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام معصوم ہیں، ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے، ہمارے مسلمات میں سے ہے۔ اگر قرآن کریم میں کوئی لفظ ایسا آیا بھی ہے بظاہر، اور مسلمات ویسے نہیں بن جاتے، مسلمات کوئی عقیدت کی بنیاد پر نہیں بنتے، مسلمات قوی دلیلوں پر بنائے جاتے ہیں، ایسے نہیں بن جاتے۔ وہ لوگ بناتے ہیں جن کا علم پہاڑوں سے اونچا ہوتا ہے، وہ قرآن و سنت کی واضح نصوص پر قائم ہوتے ہیں کہ جناب انبیاء معصوم ہیں۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، اہل سنت کے مسلمات میں سے ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں اہل سنت میں سے تو ہوں لیکن میں فلاں نبی کو معصوم نہیں مانتا کیونکہ میرے پاس یہ دلیل ہے۔ بھئی تیری دلیل کو نہیں دیکھیں گے ہم اپنے مسلمات کو دیکھ۔ یا تو یہ کہے کہ میں سنی نہیں ہوں، پھر تو کہے کہ میرے پاس یہ دلیل ہے، پھر ہم تیری دلیل کو دیکھیں گے۔ تو کہے میں مسلمان نہیں ہوں، پھر ہم تیری دلیل کو دیکھیں گے۔ اگر تو نے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہنا ہے پھر تجھے اسلام کے مسلمات کو ماننا پڑے گا، ورنہ یہ منافقت کہلائے گا تمہارا عمل، تمہارا یہ رویہ۔ سامعین محترم، حضرت امام حسن بہت مظلوم شخصیت ہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے بھی حضرت امام حسن کا نام فارمیلٹی کے طور پر لیا، اور اس وقت بھی آپ کے لوگوں نے آپ کے سامنے آپ کو وہ باتیں کہیں جن کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ کس لیے کہیں؟ کہ حضرت امام حسن نے ملت اسلامیہ کو متحد کر دیا تھا،
اور فتنہ پرور لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آئی تھی۔ آج بھی لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں یہ بات عرض کروں گا کہ بھائی امام حسن ہوں یا امام حسین ہوں، ان کی عظمت کو ماننا کوئی تاریخی مسئلہ نہیں ہے۔ امام حسن، امام حسین سرکار کے صحابی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں اور سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے، اہل سنت کے مسلمات میں سے، عقائد میں سے۔ کوئی بندہ یہ کہے میں حضرت امام حسن کو جنتی جوانوں کا سردار نہیں مانتا، اہل سنت سے بغاوت کر رہا ہے۔ سامعین محترم، یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت امام حسن کی عظمت کو ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور عقیدہ تاریخ سے نہیں ثابت ہوتا، عقیدہ قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر بالفرض تاریخ میں کوئی ایسی بات ہو بھی، پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ یہ بات فلاں تاریخ میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، مورخ ایک سند لکھتا ہے، راویوں پر بحث کی جاتی ہے، پھر اس مسئلے کو دیکھا جاتا ہے۔ دیکھیں نا، میں آپ سے ایک بات بیان کروں، میں آپ سے کہوں کہ یار ایک بات ہے میں نے کسی مستند کتاب میں پڑھی تو نہیں ہے، میں نے ایک بندے سے سنی تھی، وہ بندہ بھی اتنا مستند نہیں ہے لیکن وہ میری بات سن لیں، تو کوئی بندہ یہ کہے کہ اس نے بھی اس طریقے سے کہا تھا تو اس نے زیادتی کی ہے نا۔ جو میں اس کا پس منظر بتا رہا ہوں وہ پہلے وہ بیان کرے نا، پھر کسی نتیجے پر پہنچے۔ تو سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ امام حسن کی سیادت کو ماننا، سرداری، سیادت اور سید شباب اہل الجنہ ماننا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے مسلمات میں سے ہے۔ اور حضرت امام حسن علماء صحابہ میں سے ہیں اور سب صحابہ متقی ہیں، عادل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جو بندہ کوئی بھی وہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سودی والی بات لے کے آئے گا، ہم اسے کہیں گے کہ بھائی امام حسن اہل بیت میں سے ہیں اور سید شباب اہل الجنہ ہیں، ان سے کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی جو ان چیزوں کے خلاف ہو، کیونکہ عقیدہ قرآن و سنت سے بنتا ہے، عقیدہ تاریخ سے نہیں بنتا۔ سامعین محترم، میں صرف ایک بات کر کے آگے جا رہا ہوں، میرا موضوع پھر رہ جائے گا ورنہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے بندوں کو جنت کی بشارت دی، اور حق یہ ہے کہ عمومی طور پر جن کو تو سرکار نے نام لے کے جنت کی بشارت دے دی نا، ان کا ایک خصوصی شرف ہے، ان کی عظمت کا ایک خاص پہلو ہے، لیکن حق یہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ پاک نے اپنے نبی کے سب صحابہ کو جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اب جس بندے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے جنت کی بشارت دے دینا، اس کا ایک خصوصی شرف ہے، اور وہ یہ کہ گویا سرکار نے گارنٹی دے دی کہ یہ بندہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جو اس کے جنت میں جانے کے منافی ہوگا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے اس طریقے سے بشارت دی ہے کہ آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سامعین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے، 11 ہجری میں سرکار کا وصال ہوا۔ اب آپ دیکھیں
کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سرکار کی نسبت سے آپ کے ساتھ اس عقیدت کا اظہار کرتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے، آپ نے فرمایا ارکبوا محمدًا فی اہل بیتہ، اہل بیت کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہوئے سرکار کا خیال کیا کرو کہ سرکار کا خون ہے، سرکار کی آل ہے، سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو بکر صدیق اکٹھے نکلے نماز پڑھ کے، آگے حضرت امام حسن میرے چھوٹی عمر تھی، سیدنا صدیق اکبر نے انہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور فرمایا واللہ کوئی بندہ حسن سے بڑھ کر رسول کریم علیہ السلام کے مشابہ نہیں ہے، سب سے زیادہ مشابہ تھے رسول کریم علیہ السلام کے۔ حضرت عمر کا دور آیا جب آپ نے وظیفے مقرر کیے تھے تو 5000 وظیفہ تھا اصحاب بدر کا، 5000۔ حالانکہ حضرت امام حسن اور امام حسین بدری صحابی نہیں تھے، بعد میں آپ کی ولادت ہوئی ہے، لیکن احترام نبوی کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت عمر نے ان کا وظیفہ بھی اتنا ہی مقرر کیا جتنا سب سے زیادہ صحابہ کا وظیفہ تھا اصحاب بدر کا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، اس وقت حضرت امام حسن جوان ہو گئے تھے، طبرستان کی طرف جو لشکر گیا سعید بن عاص کی قیادت میں، حضرت امام حسن اس لشکر کے ایک سپاہی تھے، اور جب بلوائیوں نے گھیرا حضرت عثمان کے گھر کو تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن سے فرمایا تھا کہ جا کر عثمان کی حفاظت کرو۔ حضرت امام حسن زخمی بھی ہوئے تھے ان کے حملے میں، اور وہ اس دروازے سے اندر نہیں آ سکے تھے، یہاں حضرت امام حسن تھے، وہ دیوار پھلانگ کے آئے تھے۔ سامعین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا ماحول ملا، آپ کی جو شخصیت ہے اس میں آپ کی شخصیت کے اتنے فضائل ہیں اور اتنے پہلو ہیں جنہیں کبھی بھی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلی بات یہ آپ کا طریقہ مبارک تھا، اور یہ سخاوت اہل بیت کا خاصہ ہے۔ آپ یقین جانیے، سید غریب بھی ہو نا سخی ضرور ہوتا ہے، اصلی سید ہونا چاہیے، سخی ضرور ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں بے شمار ایسی روایات ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی سائل آتا تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا، ہزاروں درہم کیوں نہ ہوتے، اٹھا کے اس کو دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بدو آیا، کہنے لگا آپ کے پاس آ گیا اپنا سوال کرنے کے لیے، اس کی حالت بتا رہی تھی کہ سوال کرنے کے لیے آیا۔ تو حضرت امام حسن نے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت غلاموں نے بتایا کہ اتنے پیسے ہیں جو یہ حساب کتاب رکھتے تھے۔ فرمایا سارے اس کو دے دو۔ پھر ایک خادم سے فرمایا تمہارے پاس 10,000 درہم تھے؟ اس نے کہا جی ہیں۔ فرمایا اس کو دے دو۔ اس بدو نے کہا، کہنے لگا اے رسول اللہ کے نواسے، آپ نے مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں کہ میں کس لیے آیا ہوں، آپ نے ویسے ہی عطا فرما دیا۔ فرمایا ہم سائل کو سوال کرنے کی زحمت نہیں دیا کرتے، یہ ان کی عزت نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی حضرت امام حسن کی شان کیا ہے کہ سائل کی عزت نفس کا خیال رکھنا، اور یہ اہل بیت کا خاصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت اسی بستی میں رہتا ہوں
اور 3 دنوں سے بھوکا ہوں، آپ رو پڑے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ گھر میں جو کچھ تھا منگا لیا، دیوار کے ساتھ رکھ دیا۔ فرمایا جاتے ہوئے لے جانا۔ بندہ لے کے چلا گیا۔ لوگوں نے کہا آپ روئے کیوں تھے اور اس کو پکڑایا کیوں نہیں سامان؟ آپ نے فرمایا رویا اس لیے تھا، اس بندے نے کہا میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اور میرے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بستی میں ایک بھوکا بندہ سو جائے اللہ اس بستی کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہے، اور یہ تو 3 راتیں بھوکا سویا ہے۔ اور دیوار کے ساتھ میں نے اس لیے رکھ دیا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے بہتر نہ ہو جائے۔ سامعین محترم، حضرت امام حسن کا طریقہ یہ تھا، دیکھیں کسی بندے کی خدمت کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ایک تو ہے نا آپ کا روحانی تصرف، وہ تو ایک الگ دنیا ہے، وہ تو صوفیاء کی ایک اپنی دنیا ہے کہ وہ اس چیز کو اختیار میں نہیں لاتے، یہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کو جس طریقے سے دوسرے لوگوں کو وظائف ملتے تھے بیت المال سے، اسی طریقے سے حضرت امام حسن کو بھی ملتے تھے، اور اہل بیت ہونے کے ناطے آپ کا احترام زیادہ بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن حضرت امام حسن کا طریقہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی آتا آپ لوٹا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بندہ آ گیا، اس نے آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میں سارے لوٹا چکا ہوں، تم فلاں حاکم کے پاس چلے جاؤ۔ وہ کوئی حاکم تھا جس کی بیٹی فوت ہوئی تھی چند دن پہلے، اور جا کے اسے کہنا کہ اس اللہ کی حمد ہے جس نے آپ کو آپ کی بیٹی کی قبر پر بٹھایا، آپ کی بیٹی کو آپ کی قبر پر نہیں بٹھایا کہ اس کی بے پردگی ہو، یعنی تمہیں تمہاری بیٹی کی قبر پر بٹھا کے تمہاری بیٹی کا پردہ رکھا، یہ نہیں کیا کہ تمہاری بیٹی تمہاری قبر پر بیٹھے اور اس کی بے پردگی ہو۔ تو وہ بندہ چلا گیا، اس نے جا کے یہ بات کہی، قدر گل بلبل شناست قدر جوہر گوہری، وہ بندہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا یہ اتنی بڑی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بات امام حسن نے بتائی ہے۔ وہ بندہ بہت خوش ہوا، اس نے کہا، اس کو بڑا حوصلہ ہوا اس سے، تو اس نے اس بندے کی اتنی خدمت کی جو اس بندے کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ سامعین محترم، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے، اور اس پہ ہم جتنا بھی غور کریں گے آپ کی عظمت کے بہت سے پہلو نمایاں ہوں گے، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے ممبر پر تشریف فرما تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی گود میں تھے۔ کبھی آپ لوگوں کو دیکھتے اور کبھی اپنے نواسے حسن کو دیکھتے۔ پھر فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، سید مین سردار، میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سامعین محترم، ایک اور روایت میں ہے کہ میرا یہ بیٹا سید ہے اور یہ اس وقت تک باقی رہے گا جب تک یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح نہ کروا دے۔ اب دیکھیے سرکار نے یہ جو فرمایا
یہ آپ نے حضرت امام حسن کی مدح کی تھی یا مذمت کی تھی؟ تعریف کی تھی نا، تعریف کی تھی نا حضرت امام حسن کی۔ دیکھیں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسن نے خلافت امیر معاویہ کو دے کے اچھا نہیں کیا، ان میں تو یہ عیب تھے، تو دراصل وہ حضرت امام حسن پہ طعن کر رہا ہے کہ تمہیں نہیں پتا تھا وہ کیا ہے، تم نے ان کے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلھا، امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت امام حسن نے ملت اسلامیہ کی جو امارت تھی اور ملت اسلامیہ کی جو خلافت تھی وہ ایک نااہل کے سپرد کر دی، تو نہ اس نے سرکار کی بشارت کو مانا، نہ اس نے امام حسن کی عظمت کو مانا۔ اور پھر کیا؟ لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، اللہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ خدا کی قسم اگر ان لوگوں کے خلاف جہاد کرنا اسلام کا تقاضا ہوتا، جیسے یزید کے خلاف جہاد کرنا اسلام کا تقاضا تھا، تو امام حسن کبھی بھی صلح نہ کرتے اور کبھی بھی خلافت ان کے سپرد نہ کرتے۔ اب آپ نے جب آپ نے صلح کر لی نا، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اس میں آپ نے فرمایا اے لوگو، ہمارے پہلوں کے صدقے میں اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور پچھلوں کے صدقے میں اللہ نے تمہاری خون ریزی بند کر دی۔ خدا کی قسم حضرت امام حسن کوئی ڈرنے والے نہیں تھے، وہ شیر خدا کے شیر بیٹے تھے۔ ہوا کیا؟ جب دونوں لشکر سامنے آئے نا، تو آپ نے فرمایا یہ لشکر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک یہ اس طرح زیادہ یہاں پر قتال نہیں ہو جائیں گا۔ اس وقت آپ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ صلح کرتے ہیں ان شرطوں پر۔ سامعین محترم، آپ نے فرمایا اللہ نے ہمارے پہلوں کے صدقے میں تمہیں ہدایت دی اور پچھلوں کے صدقے میں تم نے خون ریزی بند کی۔ فرمایا میرا اور معاویہ کا جھگڑا خلافت کا تھا، اور دیکھیں خلافت حضرت امام حسن کا حق تھا۔ جب حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ مقابلے میں تھے تو حق حضرت علی کے ساتھ تھا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ خطا اجتہادی پر تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسن بنے۔ جب تک حضرت امام حسن نے صلح نہیں کر لی، اس وقت تک اہل سنت کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کی خلافت صحیح نہیں تھی۔ جب انہوں نے صلح کر لی تب ان کی خلافت صحیح ہو گئی۔ اب حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ لوگوں، میرا اور معاویہ کا جھگڑا خلافت کا تھا، یا وہ زیادہ حقدار تھے یا میں زیادہ حقدار تھا؟ حقدار تو امام حسن ہی تھے نا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور مسلمان عقیدہ ہے۔ خدا را مسلمات کو نہ چھوڑو، اپنی انفرادی رائے کو مسلمات پہ ترجیح نہ دو۔ پھر فرمایا یا میں اس کا زیادہ حقدار تھا، اگر میں اس کا زیادہ حقدار تھا تو میں اللہ کی رضا کے لیے اور مسلمانوں کو خون خرابے سے بچانے کے لیے اپنا حق معاویہ کو دیتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ۔ تب سرکار کی وہ خبر پوری ہو گئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ سامعین محترم، بات ٹائم ختم ہو گیا، پتہ نہیں کیا وجہ بنی،
میں صرف ایک دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. میں کچھ اور باتیں کرنا چاہتا تھا لیکن چلو کبھی پھر صحیح انشاءاللہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امام حسن سے ایک مرتبہ کہ صراط مستقیم پہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ برائی کا ازالہ اچھائی سے کرنا صراط مستقیم ہے. برائی کا ازالہ اچھائی سے کرنا صراط مستقیم ہے. پوچھا سخاوت کیا ہے؟ فرمایا حالات اچھے ہوں تب بھی راہ خدا میں دو، حالات برے ہوں تب بھی راہ خدا میں دو، یہ سخاوت ہے. کہا ذلت کیا ہے؟ فرمایا بندہ مال بچا لے، عزت کو قربان کر دے، اس کو ذلت کہا جاتا ہے. مال عزت بچانے کے لیے ہوتا ہے، عزت قربان کر کے عزت لوٹا کے مال نہیں بچایا جاتا. پھر انہوں نے پوچھا حماقت کیا ہے، بزدلی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک بندہ اپنے دشمن کے سامنے تو بھیگی بلی بن جائے اور دوستوں میں بڑے تکبر کے ساتھ رہے، وہ بڑا گھٹیا بندہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے.